ایک ایسے واقعے کا ذکر کروں، ایک ایسے قصے کا کہ جسے قرآن نے احسن القصص کہا۔ بہت ہی خوبصورت قصہ، ایک ایسا قصہ کہ جس میں باپ اور بیٹے کی محبت کی داستان ہے، جس میں قریبی لوگوں کا حسد بھی ہے، جس میں کنویں کی تاریکی بھی ہے، پاؤں میں زنجیریں بھی ہیں، غلامی بھی ہے اور بادشاہی کا تاج بھی ہے۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں عورتوں کا مکر بھی ہے، ان کی چال بازی بھی ہے، اور ایک ایسا واقعہ کہ جس کے اندر ظلم کرنے کے بعد معاف کرنے کا جذبہ بھی ہے، جس میں شوق لقاء بھی ہے اور جس میں عطا ہی عطا بھی ہے، جس میں معاشرت اور معیشت کے حوالے سے بھی بہت سارے راز ہیں۔ اکثر ہم بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، قصہ سناتے ہیں کوئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قصے کی بات کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، جبکہ قرآن کریم میں قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے سورہ بقرہ کیا ہے؟ گائے والی صورت۔ سورہ نمل کیا ہے؟ چیونٹی والی صورت۔ اللہ نے مثالوں سے، قصے کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائیں، تو یہ ایک سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں سے بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ہوئی 12 سال کے قریب، تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور صبح والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے اسے بیان کیا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے والد، ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ خود نبی، علم و حکمت آپ کو عطا ہوئی، تو آپ نے جب یہ خواب سنا تو سمجھ گئے کہ اس میں بشارت بھی ہے، آنے والے وقت میں نبوت بھی ہے، اور انہیں بادشاہی بھی ملے گی، خوشخبری ہے اس کے اندر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سننے کے بعد جو بات کی، کیا کہا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ فرمانے لگے اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیحت کی کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 6 بیٹے ایک گھر والی سے، 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہے وہ دوسری سے، اور 4 بیٹے جو ہے وہ آپ کی جو تیسری بیوی تھی ان سے تھے۔ تو یوں 12 بیٹے تھے آپ کے، چونکہ وہ سوتیلے بھائی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی انسیت رکھتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خود بھی نبی تھے، جانتے تھے کہ یہ نبی ہے اور نبوت سے سرفراز ہوگا، آثار بتاتے تھے، چیزیں بتاتی تھیں، تو بڑی شفقت فرماتے، بہت زیادہ خیال رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کی وجہ سے دوسرے بھائیوں میں ایک حسد پیدا ہو گیا۔ بکریاں چرانے ہم جاتے ہیں، کام سارا ہم کرتے ہیں، اور والد صاحب کی توجہ ساری جو ہے وہ ان پر ہے، یہ سارا دن والد صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ان کو ایک حسد شروع ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پہلے ہی بہت زیادہ خفا تھے،
تو والد صاحب نے کہا کہ اپنا خواب انہیں مت سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں، یعنی ایسا خواب ان کے علم میں آ گیا تو یہ یقیناً کوئی سازش کریں گے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سچے خواب بھی آتے ہیں اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر خواب کے کچھ معنی ہوتے ہیں، سچا خواب بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اپنا خواب ہر کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اسے بیان کرنا چاہیے کہ جو آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا کوئی غمگسار ہے، کوئی ایسا شخص کہ جو آپ کے خواب کو سنے بھی اور اس کی تعبیر بھی آپ کو بتائے، یعنی معبر بھی ہو، وہ سمجھتا ہو، اس کی تعبیر بھی سمجھتا ہو۔ خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، اور خاص طور پہ اسے تو بالکل ہی نہیں بتانا چاہیے جس سے یہ شک ہو کہ یہ کہیں حسد رکھتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہر چیز کو شو آف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو آج کل ایک معاملہ چل پڑا ہے، ہر جگہ کی تصویر لی اور اس کو وائرل کر دیا، پوری فیملیز کی ہر چیزیں، سب کھانا کھانے بیٹھیں گے، پہلے تصویر کھینچیں گے، اس کو انسٹاگرام پہ لگائیں گے، سب کو بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ کھانا کھایا ہے، اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اور ایک ایک منٹ کے جو وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹس، وہ روزانہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، بعد میں آتے ہیں کہ صاحب ذرا چیک کریں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، سر بہت بھاری ہو رہا ہے، طبیعت بڑی عجیب سی ہو رہی ہے، معاملہ یہ ہوا، کہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ حضرت آپ نے خود ہی کیا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، کیا چیز لگانی ہے، کتنی لگانی ہے، لوگوں کو کتنا بتانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے واہ واہ کریں گے، سارے آپ کے خیر خواہ تو نہیں ہوتے، اس میں حاسدین بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتانی چاہیے، بلکہ بہت کوئی قریبی بھی ہے اور وہ اگر آپ سے حسد رکھتا ہے تو اس سے بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اب ادھر بھائی ویسے ہی پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے، اور اس خواب کی بھی کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے انہیں خبر ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہم سارے ان کو لے کر جنگل میں جاتے ہیں اور وہیں قتل کر دیتے ہیں انہیں، نہ یہ ہوں گے نہ والد صاحب ان کی طرف، چند دن والد صاحب اداس ہوں گے، اس کے بعد والد صاحب کی ساری توجہ ہماری طرف ہوگی۔ اب وہ یہ پلاننگ کر کے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، والد صاحب سے عرض کی کہ آپ یوسف کو ہمارے ہمراہ بھیج دیں، کل ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، جنگل میں ہم جا رہے ہیں سارے، وہاں پہ پکنک کریں گے، وہاں پہ ذرا گھومیں گے پھریں گے، شکار کریں گے، تو ہمارا بھائی ہے یہ گھر پہ ہی رہتا ہے، آج اسے چلیں کام کاج پہ نہیں بھیجتے تو ہمارے ساتھ گھومنے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا تمہیں پتہ ہے میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تم اسے لے جاؤ گے تو میں ان کے بغیر رہ نہیں پاتا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے سارے ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے سارے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا کھا گیا تو پھر ہم کس کام کے، بس آپ ہماری ذمہ داری ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ پر میں چلو ٹھیک ہے بھائی ہو، لے جاؤ۔ دوسرے دن وہ تیار ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے۔ والد صاحب جب باہر آ کے کھڑے ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے اور مطلب پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور اس وقت تک اس پروٹوکول سے لے کر چلتے رہے جب تک والد صاحب کی نظروں سے دور نہیں ہو گئے۔ جب جنگل میں پہنچ گئے، بیابان جنگل ہے بھائی، کوئی نہیں ہے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے اتارا کندھے سے کہ آ جاؤ بھائی، بڑا والد صاحب کے قریب رہتے ہو، تمہاری وجہ سے وہ ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ سب نے مارنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بچہ اور اتنے سارے بھائی مل کے اس کو ماریں، آپ بہت روئے، بہت منع کیا، لیکن
ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کریں گے، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیں گے، تو سو ہم سارے مل کر ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، قتل جیسے گناہ سے ہم بچ جائیں گے، یا تو کنویں میں یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، یا کوئی قافلہ آیا اور ان کو نکال کے لے گیا تو بھی خیر ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی ان سے۔ اب یہ طے ہوا جی، انہوں نے پاؤں پکڑے اور سر کے بل انہوں نے لٹکایا ہوا ہے۔ ظاہر ایک کنواں ہے جس میں خالی ہے اور جانور بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فریاد کی کہ میرے مالک کی مدد فرما، کرم فرما۔ اور دل سے جب دعا کی جاتی ہے نا، انسان کے پاس جب کوئی اور اسے چیز نظر نہ آئے اور وہ دل سے دعا کرے تو اللہ کی مدد پہنچتی ضرور ہے، شرط یہ ہے کہ دل سے صدا دی جائے۔ آپ نے دعا کی، اب یہ رسی جو ہے وہ لٹکا کے کھڑے ہوئے ہیں اور کاٹنے جا رہے ہیں کہ رسی کاٹیں اور یہ نیچے گریں۔ ادھر رسی کٹ رہی ہے اور ادھر حکم خدا سے جبریل امین فوراً سدرۃ المنتہا سے پہنچے وہاں کنویں میں نیچے یوسف علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے انہوں نے اپنے پروں پہ انہیں لے لیا اور نیچے ایک چٹان تھی، پتھر تھا، اس پہ بٹھایا، ان کی دل جوئی کی، انہیں خوشخبری سنائی کہ عنقریب اس سے رہائی ملے گی، صبر سے کام لیں۔ یہ ساری بات ہو رہی ہے کیونکہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کی قمیض اتار لی تھی، قمیض اتار کے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے چھینٹے وینٹے سارے اس کے اوپر لگا لیے کہ ہم جا کے والد صاحب کو بتائیں گے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، اور بغیر قمیض کے انہوں نے کنویں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ انہیں پہنایا ہوا تھا۔ تعویذ اس سینس میں تھا کہ وہ ایک قمیض تھی جو غلاف کے اندر سلی ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے ان کو پہنائی، ہمیشہ پہنا کے رکھتے تھے تاکہ انہیں نظر نہ لگے۔ اور وہ جو تعویذ تھا اس کے اندر ایک قمیض تھی، اور وہ قمیض تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو نمرود نے کیا کیا، آپ کی قمیض اتار کے آپ کو آگ میں ڈالا، تو حضرت جبریل امین جو ہے وہ ریشمی لباس، ایک قمیض لے کر، جنتی لباس لا کر انہوں نے آپ کو پہنایا تھا، اور وہ لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو دیا، اور حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو دیا، اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا۔ تو جب کنویں میں پہنچے تو حضرت جبریل امین نے وہ تعویذ اتارا اور اس کے اندر سے قمیض نکالی اور آپ کو پہنا دی۔ ادھر بھائی جو ہیں وہ سارے انہوں نے بکری ذبح کی، کرتے پہ چھینٹے پھینکے تاکہ لگے کہ اس پہ خون کے نشان ہیں، اور لے کر جب رات ہوئی تو سارے پہنچے اور باہر جا کے رونا شروع کر دیا، رو رہے ہیں کھڑے ہو کے، زاروں قطار چیخ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آئے اور کہا کیا ہوا، کوئی بکری گم ہو گئی، کیا ہو گیا؟ کہا نہیں جی غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا یوسف کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، اور یہ دیکھیے یہ اس کی قمیض ہے، بس یہ قمیض ہمارے ہاتھ لگی، باقی وہ تو پورا انہیں کھا گیا، لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اٹھائی اور اپنے چہرے پہ رکھی، آپ روئے اور فرمانے لگے کہ عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیض کہیں سے بھی نہیں پھٹی۔ اب وہ انہوں نے جلدی میں کیا کیا، چھینٹے وینٹے تو لگا دیے لیکن قمیض کو، ظاہر ہے کوئی درندہ اگر حملہ کرتا تو وہ قمیض پہ بھی کوئی چک مارتا، کوئی نشان آتا، کوئی پنجہ آتا، نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی حکمت یہی ہے، منشا یہی ہے، مرضی مولا یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فصبر جمیل، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، میں اللہ کی اس مشیت پہ میں صبر کرتا ہوں، اور میرا رب جو چاہتا ہے نا وہ ہو کر رہتا ہے،
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس کا امر جو ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اب ہوا کیا، یہ سارا ایک پروسیس ہے۔ دیکھیے کنویں کی گہرائی میں ہیں، تنہائی میں ہیں، لیکن اللہ نے کیسے انتظام کیا، انہیں نکالا۔ 3 دن کے بعد وہاں ایک قافلہ آیا، تاجر تھے، انہوں نے کہا بھائی پانی نکالتے ہیں، ڈول ڈالو۔ تو کسی نے کہا یہ کنواں تو بہت پرانا ہے، خشک ہے، پتہ نہیں پانی ہو نہ ہو۔ ایک نے کہا بھائی چیک کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے اندر ڈول کو گرایا، اب جیسے ہی انہوں نے کھینچا تو کہا خوشخبری، مبارک ہو مبارک ہو۔ انہیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی ہے کیا ہے۔ جیسے ہی وہ کہنے لگے یار بہت بھاری ہے، اتنا پانی بھاری تو نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں نے مل کے کھینچا، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے اور انہوں نے وہ روشن اور خوبصورت چہرہ دیکھا تو کہا ہذا غلام، یہ کیسا انعام ملا، بڑے خوش ہوئے۔ اتنے میں ان کے بھائی بھی، وہ ظاہر ہے کہ ادھر دن بھر نظر رکھتے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، تو ایک بھائی آ گیا، اس نے باقیوں کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، یہ تو ہمارے یہاں سے بھاگ گیا تھا، ہمارا غلام ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں ملا ہے کنویں سے، کہا بھائی پیسے دو گے تو ہم تمہیں دیں گے۔ انہوں نے بڑی سستی قیمت میں سوداگروں کے ہاتھوں بھائی کو بیچ دیا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ درد بھی سہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلام ہے، ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ درد بھی سہ رہے ہیں۔ کنویں میں بھی آپ تھے، وہاں سے نکالے گئے، آپ کے سامنے وہ سوداگر آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ایک کام ہے، ایک شرط پہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں سے دور کہیں لے جا کے بیچ دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہاں قریب میں نہیں بیچیے گا۔ مگر ٹھیک ہے ہم تو مصر جا رہے ہیں، وہیں جا کے بیچیں گے۔ اب یہ کنعان جو ہے وہ آج کل جس کو ہم غزہ کی پٹی کہتے ہیں، یہ سارا ایریا جو ہے کوہ سینا والا، یہ سب جو ہے یہ اسی میں شمار کیا جاتا ہے، کنعان کہلاتا تھا۔ اور پہلے یہ نہر سوئس تو نہیں تھی، سوئس کینال نہیں تھی، تو لوگ افریقہ سے اوپر سے گھوم کے جاتے تھے۔ ہاں خشکی کا راستہ تھا یہاں سے مصر جانے کا، جہاں سے یہ تاجر جو ہے وہ آپ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر بھی تھی۔ اب جیسے ہی انہیں وہ نظر آئی تو وہ بلک بلک کر روئے کہ والد کی بھی جدائی، ماں کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں بھی حالت غیر ہوئی۔ آپ کو لے کر وہ قافلہ مصر پہنچ گیا۔ مصر جا کر انہوں نے انہیں غسل کرایا، نئے کپڑے پہنائے۔ اب جب تازہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر وہ بازار میں لے کر آئے فروخت کے لیے، تو وہاں تو ایک میلہ لگ گیا۔ وہ تاجر خود کہنے لگے ہم نے زندگی میں اتنا خوبصورت غلام نہیں دیکھا، غلام تو غلام، ہم نے تو اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا کبھی۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اب بولیاں لگیں، کسی نے کہا بھائی اتنے لے لو، کسی نے کہا اتنے لے لو۔ اب وہ سوداگر بھی سمجھ گئے کہ ایسا مال تو ہمارے پاس قسمت سے آیا ہے، سستی قیمت پہ تو ہم نہیں بیچیں گے۔ بڑے بڑے تاجر کھڑے ہوئے، خریدار کھڑے ہوئے، لیکن وہ قیمت بڑھا رہے ہیں۔ اتنے میں عزیز مصر وہاں سے گزرا۔ ایک تو بادشاہ تھا ریان جو مصر کا بادشاہ تھا، لیکن ایک اس کا جو امور سلطنت چلاتا تھا اسے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ تو عزیز مصر وہاں سے گزرا اپنی مسز کے ساتھ، ان کی جو مسز تھی ان کا نام زلیخا تھا، گزرے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کی گھر والی کہنے لگی اتنا خوبصورت غلام خریدو۔ جب سوداگروں نے دیکھا کہ بادشاہ خود خریدار ہے، انہوں نے کہا بھائی سونے میں بھی تولو، چاندی میں بھی تولو، جواہرات میں بھی تولو، 7 اقسام کی چیزوں سے تول کر ہم دیں گے۔ وہ آگے بھی بادشاہ تھا، اس نے کہا بھائی منہ مانگی قیمت دو اور لے لو انہیں۔ جب سودا ہو گیا تو عزیز مصر لے کر اور اپنی گھر والی سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا خیال رکھنا، اس بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس سے ہمیں نفع ملنے کی توقع ہے
اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام محل میں رہنے لگے، اب ان کی تربیت شروع ہو گئی، ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی، اس ماحول میں پرورش شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ایک اٹھان جو ہے وہ ان کی اٹھنے لگی، بہتر ہونے لگی۔ ظاہر ہے کہ خوبصورت اور حسین تو تھے ہی، اور شاہی ماحول میں جب پرورش ہوئی تو وہ ایک جو جوانی ہے، جو ایک آغاز ہوتا ہے بلوغت کا، اور ایک تو وہ ایک خوبصورت وجیح، آپ کی شکل و صورت بھی کمال اور حسن تو تھا ہی ایک بے مثال۔ تو وہ جو عزیز مصر کی گھر والی تھی زلیخا، وہ آہستہ آہستہ اس کا جو ذہن ہے وہ آپ کی طرف مائل ہونے لگا، اور اس نے اپنے اشارے کنائے سے کئی دفعہ آپ کو راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی اور اس عالی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ وہ بہت دفعہ بند سنور کے آپ کے قریب، لیکن آپ کی توجہ اس طرف تھی نہیں، آپ اپنے کام میں مصروف رہتے۔ بالآخر اس ماحول میں رہتے ہوئے جب کافی سال ہو گئے اور آپ تقریباً کوئی 19-20 سال کی عمر میں پہنچے، زلیخا نے ایک الگ سے ایک محل بنوایا، اور ایک دن آپ کو لے کر کہا کہ آؤ، یہ جو نیا گھر بنایا ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ آپ ساتھ چل دیے، تشریف لے گئے ساتھ۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ گھر اس اسٹائل سے تھا کہ ایک دروازے سے جیسے انٹر ہوتے، جیسے ہی آپ انٹر ہوئے تو وہ دروازہ لاک اور اس پہ قفل لگ گیا۔ دوسرا دروازہ، پھر اس کے بعد تیسرا، چوتھا، یوں آگے بڑھتے رہے، اور آگے ایک بہت بڑا بیڈ روم تھا، بیڈ لگا ہوا تھا اور ایک سجا سنورا کمرہ۔ جب وہاں آپ پہنچے تو وہاں بھی کنڈی لگ گئی اور تالا لگ گیا دروازے پہ۔ تو زلیخا نے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ لیا اور اپنا ارادہ آپ پہ ظاہر کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس فعل سے بھی اور اس ارادے سے بھی، اور فرمانے لگے کہ میں اس شخص کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں جس نے مجھے خریدا، میری پرورش کی، اپنے گھر میں رکھا، میری تربیت کی، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی انہیں، لیکن وہ اپنے جو ہے وہ جنون میں تھیں، نہ مانی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے دیکھ رہے تھے کہ تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، باوجود اس کے آپ نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی آپ دروازے کی طرف دوڑے، اس نے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لیا، قمیض آپ کی پیچھے سے پکڑ لی اور وہ پھٹ بھی گئی، لیکن آپ اس کی پرواہ کیے بغیر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے، قدرت خدا کی دیکھیے کہ دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے، سارے کھلتے گئے یہاں تک کہ آپ باہر آئے۔ جیسے ہی باہر آئے تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا ہے، زلیخا بھی پیچھے آ گئی۔ اب اس عورت نے جب دیکھا کہ بادشاہ سامنے ہی ہے تو وہ کہنے لگیں کہ اس شخص کو کیا سزا دی جائے گی جو آپ کی بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھے اور اس پہ ہاتھ ڈالنے کی، اس کی عزت پہ کوشش کرے۔ یعنی اب اس نے فوراً ایک چال چلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ بھئی ایسا واقعہ نہیں تھا، یہ ہے معاملہ، یہ مجھے خود لے کر گئی اور یہ ساری چیز ہوئی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس محل میں ایک بچہ ہے جو 4 ماہ کا ہے اور زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس کو بلا لو، وہ میری گواہی دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا بھئی 4 ماہ کا بچہ کوئی گواہی دے گا؟ آپ نے فرمایا بلا لو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ میری گواہی دے گا۔ بچے کو جب لایا گیا تو بچے نے فصیح زبان میں کہا کہ اگر کرتا، یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو آپ گناہ گار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے۔ تو جب چیک کیا گیا تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے اس طرح آپ کی عزت اور آپ کی عصمت، ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اب دیکھیے کہ گناہ کا موقع ملنے کے باوجود، یعنی
بسا اوقات جب انسان کسی اچھے ماحول میں آنا شروع کرتا ہے، بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو خود گناہ کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے منہ ماریں، لیکن جب بندہ اس راہ پہ آتا ہے نا تو پھر یوں سمجھیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ خود تو نہیں چاہتا، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا کہ جہاں اس طرح کا ماحول بن گیا اب اس کے لیے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اور یہ واقعہ جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک انسان مذہبی ہے، دیندار ہے، وہ خود سے کہیں نہیں جاتا غلط جگہوں پہ، کوئی اس طرح کی اس کی سوچ بھی نہیں ہے، لیکن کبھی اس پہ خود اس طرح کی دعوت جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ یعنی وہ مذہبی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، وہ باکردار آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا، لیکن ایسا موقع ہو گیا، اور یہی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جس کی تنہائی پاک ہے وہ حقیقت میں پاک ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے کہ جو ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ اصل میں ہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے پہ تالے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، اور رب ہی سے مدد چاہی۔ پھر آپ نے حضرت فرید الدین، شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں مشہور ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے آپ ہی سے اس کو منسوب کیا ہے اس واقعے کو۔ آپ زمانہ طالب علمی میں بغداد کے اندر تحصیل علم کے لیے جاتے تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے۔ ایک عورت ایسی تھی جو اپنی بالکونی پہ کھڑی ہو کے روزانہ آپ کو دیکھتی، اور آپ کے لباس بھی بڑا معمولی سا اور وضاقتہ بھی، اور مطلب جو ڈریسنگ تھی وہ کوئی اتنی ہائی فائی نہیں تھی، ظاہر ہے مالی حالات ایسے نہیں تھے، لیکن آپ تھے بہت وجیح، خوبصورت۔ تو وہ عورت آپ پہ فرفتہ ہو گئی۔ ایک دن جب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو اس نے بلوا بھیجا۔ جب آپ اندر آئے تو اس نے کہا تم دین کا علم سیکھتے ہو، تحصیل علم کے لیے جاتے ہو، تو میں نے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ اس قبول کر لیا، ظاہر ہے کہ ایک تحفہ کوئی دے رہا ہے۔ نے کہا چلیں۔ وہ کہنے لگی لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم اسے اندر جا کے غسل کرو اور تیار ہو کے مجھے دکھا دو۔ آپ گئے، تیار ہوئے، لباس پہنا، باہر آئے۔ اب جب صاف ستھرے نہا دھو کر آپ نے وہ لباس پہنا اور جب باہر آئے تو ایک شہزادے کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ خاتون نے کہا کہ اب تو تمہیں میں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ دروازے بند کر دیے اور کہا کہ تم یہیں رکو گے دن میں بھی اور رات میں بھی، جب تمہیں چھٹی ملے گی، جتنا پیسہ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانی، تو مجھے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے کہا اچھا جاؤ، ہو کر آ جاؤ۔ پہلے اس طرح تو تھا نہیں، ہمارے یہاں جیسے گھر کے اندر جو ہے وہ اٹیچ باتھ ہوتا ہے، اور گئے اور تو گھر کے کونے پہ کہیں پہ باتھ روم بنے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ بھی جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اس طرح کا تو ہوتا نہیں تھا جیسے آج کل ہے کہ ہمارے یہاں سیوریج لائن بچھی ہوئی ہے، اور یہ سب ہوتا نہیں تھا۔ ایک گڑھا کھودا جاتا تھا سامنے، اور وہاں سے باتھ روم سے وہ ایک سوراخ ہوتا تھا جس سے سوئیپر آ کے صفائی بھی کرتا، اور وہاں سے ساری چیزیں، غلاظت بھی نکلتی تھی، ساری چیزیں۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کو اور تو کچھ نہ سجھائی دیا۔ آپ نے سوچا کہ میں اس بلا سے ایسے چھٹکارا پا سکتا ہوں کہ میں اس غلاظت میں ہی غوطہ زن ہو جاؤں، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ داغ اور یہ گندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ تو میرے جسم پہ آ رہی ہے، اگر گندگی میری روح پہ آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ فرید الدین تو دنیا کی اس چیز کے پیچھے اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ آپ نے وہیں اس گڑھے میں چھلانگ لگا دی، اور وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نکل نہیں پائے۔ واپس جب باہر آئے تو خاتون نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو گالیاں بھی دیں اور دروازہ کھولا اور بھگا دیا آپ کو۔ آپ باہر نکلے اور آگے جا کے ایک نہر پہ آپ نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے، خود کو پاک کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے بدن سے خوشبو کو جاری کر دیا ہے۔ فرید الدین عطار، عطار کے لقب سے جو ہے وہ
مشہور ہوئے، وہ خوشبو ان جہاں جاتے وہ خوشبو ان کی باڈی سے نکلتی. یعنی اللہ کے لیے اگر کوئی گناہ کو چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور بہنوں کے لیے بھی ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ عورت ہی کسی کو راغب کرے. کہیں پہ ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، وہ کسی ایسی جگہ پھنس جائیں تو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت لازمی ہے. اس کا جو اجر اللہ عطا فرماتا ہے وہ بہت بے مثال ہوتا ہے. جب عزیز مصر نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور بدنامی بھی ہوگی، تو انہوں نے کہا خاموشی اختیار کی جائے اس معاملے پہ. یہ تو بے گناہ ہیں، لیکن اس بات کو، مگر بات پھیل گئی اور وہ جتنے وزراء تھے ان کی بیگمات اور ساری خواتین میں آہستہ آہستہ بات پھیل گئی کہ زلیخا اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے. اور یہ بات مشہور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہر طرف سے یہی آواز آنے لگی. تو ایک دن زلیخا نے کیا کیا، ساری خواتین کو جمع کیا، سب کو جمع کیا اور کہا کہ آؤ میں تمہاری دعوت کرتی ہوں. انواع و اقسام کے کھانے بنائے اور جب ساری خواتین آ گئیں تو سب کے ہاتھوں میں پھل دے دیے اور چھری پکڑا دی اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو داخل کیا. اب جیسے ہی ان خواتین نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے. آپ کا حسن و جمال دیکھ کے حیران ہو گئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھلوں کے بجائے وہ اتنا محب ہو گئیں کہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. زلیخا نے کہا تم مجھے کہتی تھی کہ میں غلام پہ فدا ہو گئی، میں تو خالی فدا ہوئی، تم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام حسن یوسف بیان فرما رہے ہیں. سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اماں عائشہ سن رہی ہیں. جب تعریف زیادہ ہوئی تو ظاہر خاتون ہے، کہنے لگیں حضور ایک بات بتائیے کہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے؟ آئے ہائے ہائے ہائے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بھائی یوسف صبی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہوں. اماں عائشہ نے جب یہ سنا تو جھوم اٹھی، بات سمجھ آ گئی، مدعا سمجھ گئیں. یعنی اگر میں جو بزرگوں کی پاپوش اور ان کی جوتیاں سیدھی کر کے جو یہاں بیٹھا ہوں تو جو میں اس بات سے سمجھ پایا ہوں اس کو آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. صبی اس حسن کو کہتے ہیں کہ جس پہ نظر ٹک نہ سکے، جس پہ نظر ٹھہر نہ سکے، اور ملیح کہتے ہیں اس حسن کو جس سے نظر ہٹ نہ سکے. میرے امام اس موقع پہ کیسے خاموش رہتے ہیں؟ عاشقوں کے امام اس موقع پر کیسے خاموش رہتے ہیں؟ امام بھی کہہ اٹھے کہ حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.